السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر قصاص کا مسئلہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا آزاد ہو یا غلام، تو لہٰذا قصاص کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی قاتل کو سزا دی جائے گی۔ اگر اس کے رشتہ دار، مرنے والوں کے رشتہ دار اس بات کا مطالبہ کریں حاکم وقت کے پاس کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خون کے بدلے خون، تو لہٰذا حاکم وقت جانچ پڑتال کروائے گا اور جرم جب ثابت ہو جائے گا تو لہٰذا اس قاتل کو سزا دی جائے گی۔ اب چاہے قتل کرنے والا ایک ہو یا پھر 5 لوگ مل کر کسی کو قتل کریں یا 10 لوگ مل کر کسی کو قتل کریں، تو لہٰذا جرم ثابت ہو جانے کے بعد حاکم وقت ان رشتہ داروں کے مطالبے پر قصاص کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تو 10 کے 10 لوگ مجرم پائے جانے کی وجہ سے ان کو بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ اگر 5 لوگ ہوں گے تو 100 کے 100 لوگ ہوں گے تو 100 کے 100 لوگ ان کو جرم ثابت ہونے کے بعد قتل کی سزا دی جائے گی۔ ان کے بعد وصیت کا مسئلہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے وصیت کی ہے تو لہٰذا وصیت کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار صرف اور صرف وصیت کرنے والے کو ہے۔ مرنے سے پہلے اگر وہ چاہے تو اپنی وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن جب وصیت کرنے والا مر جائے گا تو پھر کسی رشتہ دار کو، کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اس تہائی حصے کی جو اس نے وصیت کی تھی اس میں کوئی تبدیلی کرے یا ہیر پھیر کرے، یا جس کے نام پر وصیت کی تھی اس کا نام بدل کر کسی اور کے نام پر وصیت لکھوا دے، تو یہ کسی کو اختیار نہیں۔ اور جس کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ نے یا بھائی نے فلاں شخص کے حق میں وصیت کی ہے اور شرعی اعتبار سے اس نے جتنا کرنا تھا 1/3 مال میں سے وصیت کی ہے، تو لہٰذا رشتہ داروں کو یا جن کو معلوم ہے اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کوئی ہیر پھیر کریں گے یا وصیت کو چھپا دیں گے تو یہ لوگ پکڑ میں آئیں گے، یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر مرنے والے شخص نے وصیت پورے مال کی تھی، حالانکہ اس کے اصل رشتہ دار والدین یا اولاد موجود ہیں، تو لہٰذا ان کا حق مارا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے پورے مال کی وصیت کرنا، بلکہ وصیت صرف اور صرف 1/3 مال میں سے عمل میں آئے گی۔ 1/3 میں سے ہی وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو حاکم وقت ہوگا یا پھر جو عالم دین ہوگا اس کے سامنے مسئلے کو رکھا جائے گا کہ فلاں شخص نے مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کی تھی، تو لہذا وہ عالم دین شرعی مسئلہ ذکر کرے گا اور جس کے تعلق سے وصیت کی گئی ہے ان کو اور وارثین کو سامنے بٹھا کر صلح کرائی جائے گی اور شرعی اعتبار سے بٹوارا ہوگا اور وصیت جتنے مال میں سے ہوگی اتنی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے، وہ ہے روزوں کے تعلق سے۔ آج کی یہ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور رمضان شریف کے روزوں کا حکم کب نازل ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، جب حضور مکہ شریف میں 13 سال تھے تو وہاں پر روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور مدینہ شریف کو آنے کے بعد جب 2 سال گزر گئے تو اس کے بعد اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، وہ ہے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہیں، بلکہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں، سابقہ جو لوگ گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، ہر امت میں روزے فرض تھے۔ اب ان کا ٹائم کچھ اور تھا، کسی پر 1، کسی پر 2، کسی پر کچھ، اور پھر ان کے اوقات بھی الگ الگ تھے، تو لہٰذا ان کا طور طریقہ روزے رکھنے کے متعلق الگ الگ مسائل تھے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان شریف کے مکمل طور پر 1 مہینہ جو کہ 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا، تو اتنے دن روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے روزے رکھنے کی؟ تو بتلایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور یہ نہ سمجھو کہ ہم پر یہ مشقت میں ہم کو ڈالا جا رہا ہے، بھوکے پیاسے ہم کو رکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ سابقہ لوگ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، پلرز آف دی اسلام جو ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے روزے رکھنا، جو کہ رمضان شریف کے مکمل روزے ہیں۔ تو لہٰذا روزے رکھنے کو کوئی عیب نہ سمجھیں، کوئی مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ خوشی خوشی روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس بندے کے جسمانی فوائد بھی ہیں اس کو، کہ اس کے ذریعے سے معدہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کے اندر ول پاور بھی پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے، اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر ان کو بھوکے پیاسے رہ کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی کچھ مدد کرے۔ تو لہٰذا روزے کے اندر کئی ساری حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر ڈھیر ساری فضیلتیں ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بے ریا عبادت ہے، دکھاوا نہیں ہے روزے کے اندر۔ یہ عبادت، روزہ رکھنا ایسی عبادت ہے، یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے، جب تک کہ یہ خود اپنا منہ کھول کر کسی کو نہ کہے۔ تو لہٰذا روزے کی کئی ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اب روزہ کیا ہے، روزے کا کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ روزے کی نیت سے، اللہ کی عبادت کے لیے روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا اور ہم بستری سے دور رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی روزے کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی غرض سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا، کچھ بھی نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں پینا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی یا پھر ہم بستری سے دور رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو اب جو بندہ اس پر عمل کرے گا، حالانکہ یہ چیزیں اس کے لیے دوسرے اوقات میں، دوسرے دنوں میں حلال ہیں، کھانا پینا اور شوہر کا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا، یہ بالکل جائز چیزیں ہیں، لیکن روزہ رکھ کر اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے، اے بندے، یہ تیری ضرورت کی چیزیں ہیں اور تیرے لیے دیگر دنوں میں یہ حلال ہیں، لیکن اب تو روزہ رکھ کر اس پر کنٹرول کر رہا ہے، ان چیزوں سے بچ رہا ہے، تیرے سامنے لذیذ سے لذیذ ترین چیزیں ہیں،
تیری بیوی سامنے موجود ہے لیکن تو روزے کی حالت میں رہتا ہوا ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، ان سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو لہٰذا جیسا تو یہ حلال چیزوں پر کنٹرول کر رہا ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، اسی طرح سے تیرے اندر یہ طاقت بھی ہے، یہ ول پاور بھی ہے کہ تو حرام چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے، تو چغلی سے بھی بچ سکتا ہے، زنا سے بھی بچ سکتا ہے، شراب پینے سے بھی بچ سکتا ہے، سود خوری سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ حرام چیزیں ہیں، ہر صورت میں اس سے بچنا ہے، تو لہٰذا یہ طاقت تیرے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے یہ طاقت ہم کو یاد دلاتا ہے، تو لہٰذا ہمارے کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، تاکہ اس سے ہم کو اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو جب تک وہ افطار نہیں کرتا تب تک اس کو ثواب ہی ثواب ملتے رہتا ہے، تو لہٰذا ہر لمحہ ثواب والی عبادت روزہ ہے۔ روزے دار سو جاتا بھی ہے تو اس کے لیے نیکیاں شمار کی جاتی ہیں، نیکیاں اس کو ملتے جاتی ہیں، اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہے تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، روزہ رکھا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، غریبوں کا خیال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی جسمانی صحت تندرست ہوتی ہے، یعنی اس کا معدہ جو سال تمام کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے بالکل کمزور پڑ جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو روزہ رکھنے کے ذریعے سے تقویت دی جاتی ہے، آرام دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا معدہ مضبوط ہو جائے، پھر سے صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ اب آگے کی بھی آیت ہے کہ روزہ کن حالتوں میں نہیں رکھ سکتے، کن حالتوں میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کل آیت ہے، اس کی تفسیر کل بیان ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔